اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ برادران عزیز اور تمام محترم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں بعد سلام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعد سلام مجھے یہ عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ جو پچھلا ایپیسوڈ تھا ہم لوگوں نے آپ کے سے ڈسکس کیا اور اس کو سامنے لائے، تو اسی آیے کریمہ کے اس ٹکڑے کے حساب سے کہ دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے، کمپلشن نہیں ہے، اور قد تبین الرشد من الغی، اور ہدایت اور گمراہی گائیڈنس کے میں اور گمراہ ہونے میں اور راستہ بھٹکنے والوں میں یہ اپنے آپ ہی وضاحت ہو گئی ہے، تو ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کو اختیار کیا جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی جو یہ کربلا کا جہاد ہے، اور پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہمارے ہاں لفظ جہاد کو کم سے کم ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیا ہوا، ایسے واقعات ساری دنیا میں لوگوں نے کیے کہ جہاد کے نام سے کہ ساری دنیا، یہ عجیب بات ہے، اگرچہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے جہادی، کیونکہ جہاد کرنے والے کو مجاہد کہتے ہیں نہ کہ جہادی، مگر اب یہاں کی بول چال میں اگر وہ جہادی کا مطلب ہے کہ جو بم چھوڑنے لگے، جو دوسروں کو مارنے لگے، وہ جہادی ہے۔ جہاد کا مطلب ہے کہ حق، سچائی، ستیہ کے لیے انتہائی کوشش کرنا۔ اگر میں کہوں جیسے مثلاً کیا کہا جائے، جب شری رام چندر جی گئے تھے تو اگر اس پرنسپلز کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو وہ ایک مظلوم عورت کو جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، یہ نہیں کہ وہ صرف ان کی بیوی تھیں بلکہ جس مظلوم عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اس کو اس زیادتی سے بچانے کے لیے گئے۔ یہ جہاد ہوتا ہے، الگ سے کوئی جہاد کا الگ سے کچھ کانسیپٹ نہیں ہوتا، پہلے موقع دیا جاتا ہے باطل یا ستیہ کو، اور جب ستیہ یا باطل اپنی بات پر ڈٹا رہتا ہے تو پھر ستیہ کو اور حق کو اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور آرمڈ کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، تیر کمان بھی ہوتے ہیں، تلواریں بھی ہوتی ہیں، لڑائی بھی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف لڑنے سے کانسیپٹ نہیں بدل جاتا، جہاد جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کی فلسفی کیا ہے۔ اسلام دیکھیے آیا تھا اس لیے نہیں آیا تھا کہ، اور نہ نبی اس لیے آتا ہے، نہ امام اس لیے آتا ہے کہ ذرا حکومت بڑی زوردار بنا دے۔ تو دیکھیں قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں، جو ہر جمعہ میں تمام لوگ پڑھتے ہیں، امام جمعہ پڑھتے ہیں اور آپ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا گیا بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یعنی بھیجا اللہ نے اپنے کمال، اپنی عظمت کا اظہار کیا ہے کہ وہی تو ہے جس نے ایسے رسول کو بھیجا امیین میں، یعنی جو ام القریٰ تھا، مکہ تھا، اس میں بھیجا، جو لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے، اوپن بالکل ویزیبل تھی، اپرنٹ گمراہی تھی ان کی، اس میں تھے، ان کے درمیان میں ایک رسول کو بھیجا یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کے نفس کو، ان کے سیلف کو، ان کے کانشنس کو، انتر آتما کو پاکیزہ بناتا ہے، اس کو پوتر کرتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب کی، بک کی نالج دیتا ہے، انہیں قرآن سکھاتا ہے، انہیں ان کے علم میں اضافہ کرتا ہے، والحکمہ، اور انہیں وزڈم بس سکھاتا ہے کہ انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ تو جو نبیوں کا مقصد ہوتا ہے، جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس بات کو موقع نہیں تھا جو آپ کے سامنے یہ بات آتی یہاں تک، تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے ایک بات کہی تھی اور کہنے کی کوشش کی تھی کہ لڑائی کا فیصلہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اصول کیا ہے۔ اصول پر لڑائی ہے کہ اگر دو آدمی، مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ شیر شاہ سوری میں، ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں اور ہمایوں میں ایک لڑائی ہوئی جس میں شیر شاہ سوری جیت گیا، بادشاہ ہو گیا بھائی۔
تو یہ بتائیے شیر شاہ سوری اور ہمایوں میں ہم بھی کہیں گے کہ وہ جیت گیا، کیونکہ دونوں زمین کے لیے، اقتدار کے لیے، پاور کے لیے، دولت کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو جس کو مل گیا وہ جیت گیا، جس کو نہیں ملا وہ ہار گیا۔ انبیاء جو آتے ہیں ہمارے ہاں، نبی جتنے آتے ہیں جو میسنجر آف گاڈ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں یا نبی ہوتے ہیں، اللہ کے خبر لے کے آتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کمیونٹی کو ریفارم کریں۔ ان کمیونٹی کے ریفارمرز کے لیے حکومت کوئی شرط نہیں ہوتی ہے۔ حکومت کرنا ان کی بنیاد ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ حکومت کریں اور شاسن کریں اور طاقت کا استعمال کریں۔ کبھی کبھی کچھ نبیوں کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ ان کے پاس حکومت بھی رہی ہے اور وہ اتفاق سے بن گئی، انہوں نے فار دا سیک آف گورنمنٹ کام نہیں کیا کہ ہم کو کسی حکومت پر قبضہ کرنا ہے، اس لیے نہیں۔ آپ کے سامنے ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے جناب نوح علیہ السلام جو صاحب شریعت پیغمبر کہلاتے ہیں، ان کے پاس کون سی حکومت تھی؟ جناب نوح علیہ السلام کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی حکومت نہیں تھی ان کے پاس، اکیلے آدمی، فرد واحد ہی امت قرار دیے گئے۔ اب آئیے جناب عیسیٰ علیہ السلام، حکومت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب فرعون سے مصر میں ٹکرائے تھے تو یاد رکھیے حکومت کے لیے نہیں ٹکرائے تھے، ان کا قبیلہ جو بنی اسرائیل تھا اس کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی اور وہ پریشان تھے، وہ لوگ مظلوم تھے یعنی اس وقت۔ تو اللہ کے حکم سے وہاں گئے تھے کہ فرعون سے، آپ تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے قبیلے والوں کو چھوڑ دو، ہم لوگ چلے جائیں۔ وہ اس پر نہ جانے کتنے معجزات آپ نے دکھائے، مگر وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوا۔ جب وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوا تو پھر آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ تم چلے جاؤ۔ آپ مصر سے چلے گئے، تو مصر کی حکومت حاصل کرنے کے لیے آپ تشریف نہیں لے گئے تھے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ وہ مصر کی حکومت کے لیے جناب موسیٰ گئے تھے، نہیں۔ اب وہ جب یہاں آئے، بڑا قبیلہ تھا، اگر ایک بڑا قبیلہ ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی سسٹم بنانا ہوگا، ایک سسٹم بنے گا تو پھر اس کے اندر جس کو آپ بھائی ہمارے یہاں تو بہت سے لفظ بلا وجہ خراب معنی پکڑ لیتے ہیں۔ پالیٹکس کا مطلب ہے ٹو رن اے گورنمنٹ، ایک حکومت چلانا پالیٹکس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ بے ایمانی سے چلانا اور ایمانداری سے چلانا، اس کی اپروچ کا فرق ہوتا ہے۔ تو نبی خدا جب آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہ وہ کسی تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور دربار لگاتے تھے، نہیں، جو لوگ ساتھ میں ہیں ان کو صحیح معاشرت، سوسائٹی کے اصول معلوم ہوں، صحیح باتیں کریں، اس سب مقصد کے لیے لے کے آئے۔ تو یہ پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تھا، ایک سسٹم تھا حضرت موسیٰ کا، مگر یہ نہیں کہ وہ کسی سے لڑ کے انہوں نے کوئی حکومت بنائی تھی۔ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، ان کا مقصد بعثت کیا ہے؟ ان کو کس لیے بھیجا گیا؟ رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ ایک حکومت بنائے؟ نہیں، حکومت کوئی شرط ہی نہیں ہوتی بنانے کی۔ یہ تو اتفاق سے جیسے جناب موسیٰ کی قوم میں حکومت بن گئی، ویسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مدینے میں دھیرے دھیرے حکومت بن گئی۔ میں آپ سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، غور کیجیے۔ دیکھیے کیا ہوا کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، حالات کیا تھے؟ 13 سال تک آپ کی جو تبلیغی زندگی ہے اس میں آپ کا بائیکاٹ ہوا ہے۔ آپ یعنی حضرت علی کا نہج البلاغہ میں آپ خطبہ دیکھ لیجئے، یہ بائیکاٹ تھا کہ کوئی ان کو گیہوں نہیں بیچ سکتا، کوئی ان کو جو نہیں بیچ سکتا۔ تو فرماتے تھے کہ گھاس کھانے سے، امیر المومنین نے کہا کہ گھاس چبائی جاتی تھی۔ پورا جو قبیلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں حضرت ابو طالب، ان کے سارے بیٹے، یہ سب پورے بنی ہاشم کو ایک طریقے سے سمجھ لیجئے، ابو لہب کو چھوڑ کر، کیونکہ ابو لہب کا ایگزمپشن ابو سفیان نے لے لیا تھا، کیونکہ ابو لہب جو تھا ابو سفیان کا بردر ان لا تھا، حالانکہ ابو لہب بنی ہاشم سے تھا، تو اس کا ایگزمپشن ہو گیا تھا کہ وہ اس کا بائیکاٹ نہیں ہوگا، باقی سب کا بائیکاٹ تھا۔ اس بائیکاٹ کے زمانے میں آپ غور کیجئے کہ گھاس کھانے سے، ارشاد فرمایا امیر المومنین نے کہ ہماری جلد، ہماری جو اسکن تھی وہ اسی کلر کی ہو گئی۔ یہ بتائیے اتنی زحمت۔ اس کے بعد جب مدینے والوں نے آپ کو بلایا، دعوت دی کہ آپ آئیے، تو آپ مدینے تشریف لے گئے۔ ہمارا پورا زور اس بات پر ہے کہ یہ یاد رکھیے، اگر وہ ایسا نہ ہوتا، اور کبھی کوئی نبی نہیں ٹکراتا، نہ اللہ نے آج تک کوئی ٹکراؤ کسی آدمی سے اس پر کیا ہے، کسی ذات پر کہ وہ کہے میں خدا ہوں، کہتا رہے، کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب بھیج دے۔ فرعون کہتا تھا کہ میں رب ہوں،
اور انا ربکم الاعلی، تمہارا بڑا والا خدا ہوں، بڑا پالن ہار ہوں تمہارا۔ اللہ نے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کے یہ کہنے پر کہ اس کا کھانا پانی بند کر دے، کہا تھا بھائی وہ اپنا بندہ ہونا بھول گیا، ہم اپنا رازق ہونا بھی بھول جائیں، ہم روزی دینا تو ہمارا کام ہے۔ تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ جتنی جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، اس موقع پر ہوتا ہے کہ جب باطل یا ستیہ کو کہتا ہے زندہ ہی نہیں رہنے دیں گے، مر ڈالیں گے، ختم کر دیں گے، تو وہ اپنے ڈیفنس میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مدینے میں جب رسول اللہ چلے آئے تو کوئی آپ نے جنگی تیاری نہیں کی تھی، موقع نہیں ڈیٹیل کا۔ 313 آدمی گئے تھے جو ویریئر نہیں تھے، زیادہ تر اس میں فارمر تھے، ان کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے ہجرت کی تھی، مائیگریٹ کیا تھا رسول اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد ادھر سے آنے والے 1000 آدمی تھے، پوری تیاری سے آئے تھے۔ اب یہ کہ ان کی ایمان کی پختگی سے، ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنے سے اللہ کبھی چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعت پر حاوی کر دیتا ہے۔ جیت گئے۔ احد کی لڑائی میں بھی تعداد ادھر ہی سے زیادہ تھی، وہ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ خندق کی لڑائی میں رسول اللہ نے کیا کیا کہ بھائی لڑائی نہ ہو، اس لیے اپنا ایک ڈیفنسو سسٹم بنا دیا، اور وہ ڈیفنسو سسٹم یہ بنا دیا خندق کھود دی گئی تاکہ ادھر آنے ہی نہ پائیں۔ تو اس کا مطلب رسول اللہ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر یہ لڑائیاں نہ ہوتی اور پیغمبر صرف پریچنگ کر رہے ہوتے، اور اگر ان کی پریچنگ میں کوئی اثر نہ ہوتا تو لوگ کیوں قبول کر لیتے؟ آج بھی کتنے لوگ اپنے طرف لانے کے لیے کیا کیا تقریریں کرتے ہیں۔ مان لیجئے میں ہی اگر اس طرح کی اسپیچز دوں، موٹیویشنل اسپیچز دوں، تو کیا لوگ میرے ساتھ آ جائیں گے؟ اگر جب تک وہ سچائی نہیں ہوتی میسنجر میں، تب تک کوئی کیوں ساتھ میں آ جاتا؟ لیکن پیغمبر کے پاس لوگ آتے گئے، اور پھر گویا مدینہ ایک طرح کی ایک شہر بن گیا۔ پھر مدینہ جب پیغمبر کے ساتھ حدیبیہ کے موقع کے اوپر صلح ہوتی ہے، وہ آپ نے دیکھی ہے۔ اچھا، پھر مکہ فتح ہوا تو ایک کنٹیننٹ ایسا بن گیا جس کو آپ کہیں کہ عرب کا پینسولا جو تھا یہ بن گیا۔ تو جب یہ عرب کا بن گیا تو ضرورت تب تھی کہ بھئی اس کے اندر ایک طرح کا ایک نظام ہو، گورنمنٹ ہو جو چلے۔ میں آپ کو اسٹریس یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی ضرورت نبوت کو بھی نہیں ہوتی، اور حکومت کی ضرورت امامت کو بھی نہیں ہوتی۔ امام رہے گا، چاہے وہ اس کو حکومت ملے یا نہ ملے۔ نبی رہے گا، چاہے حکومت اس کے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو۔ اس کا کام وہی ہے کہ سماج و یا معاشرے کو پاکیزہ بنائے، سماج کو درست کرے، اس کے لیے ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی اس کے معاشرے کے اوپر، اس زندہ معاشرہ جو وہ اسلامی معاشرہ، انسانی معاشرہ بنانا چاہتا ہے، سوسائٹی بنانا چاہتا ہے، کوئی آدمی کھڑا ہوگا اور مقابلہ کرنا چاہے گا تو پھر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ کی بھی ذمہ داری تھی، حضرت عیسیٰ کی بھی ذمہ داری تھی، اور اسی طرح اللہ کے رسول کی بھی ذمہ داری تھی۔ تو آپ کا جہاد زمین حاصل کرنے کے لیے کبھی نہیں رہا، طاقت حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں رہا، بلکہ ان پرنسپلز کو لانے کے لیے رہا۔ اور اس میں بھی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی طرح کا جبر نہیں، نہ قبول کرو، نہ مانو۔ جنہوں نے نہیں مانا کہ انہیں قتل کر دیا۔ یا مسلم اسٹیٹ جو ہوتی تھیں حضرت علی کے زمانے میں دیکھیے، انہی کی اسٹیٹ میں حضرت علی کوفے میں رہتے تھے۔ کوفے میں کتنے کرسچنز رہتے تھے، کتنے لوگ تھے، یہودی رہ سکتے تھے، نان مسلم رہتے تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی رہ نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ پورا نظام ہے جو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو امام حسین علیہ السلام حکومت حاصل کرنے کے لیے نہ ان کے دماغ میں تصور تھا، نہ حکومت کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے۔ آپ انہی پرنسپلز کو بچانے کے لیے گئے تھے جو اللہ کے رسول نے دیے تھے، کہ نفس پاکیزہ ہوں، ایمانداری اور یہ تمام چیزیں، علم و حکمت اور وزڈم، یہ ساری چیزیں جو تھیں مٹائی جا رہی تھیں، یہ مٹ رہی تھیں، اور ان کے مٹنے تک تو ابھی پھر بھی ہے کہ کبھی پنپ جائیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں فرعون کے مصر میں 7 سال تک قحط پڑا، مگر اس کے بعد پھر 7 سال کے بعد تو بارش ہو گئی۔ تو ویسے ہی ہے کہ لیکن اگر پرنسپل اس طرح مٹ جائے کہ جیسا یزید کے زمانے میں مٹ گیا تھا اور کوئی نہیں کھڑا ہوتا، تو آج کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے اچھی بات کہی تھی کہ نہ اذانیں، نہ نمازیں، نہ اقامت ہوتی، نہ یہ قرآن نہ شریعت ہوتی، سینچتے گر نہ لہو سے چمن دین کو حسین، ہر طرف دہر میں باطل کی حکومت ہوتی۔ اگر نہ اذان ہوتی، نہ نماز، نہ اقامت، نہ یہ قرآن، نہ محمد کی شریعت ہوتی، تب مٹ جاتی۔ کیونکہ آپ بتائیے، یزید جیسا آدمی جو شراب پیتا ہے،
جو بندر پالتا ہے، بندر کے ساتھ ریس کرتا ہے، ریشم پہنتا ہے، سونا پہنتا ہے، جو سب کچھ اسلام میں منع ہے، اس کی خواہش تھی کہ میں کعبے کی چھت کے اوپر بیٹھ کے شراب پیوں، پی نہیں پایا، مگر یہ کہ میں کعبے کی چھت پر بیٹھ کے، یعنی ایک ایڈونچر ہوگا میرا۔ جب اس کے سامنے اہل حرم آئے، یہ خواتین جو کربلا کی تھیں اسیر ہو کے لائی گئیں، قید کر کے لائی گئیں، اول تو یہ کہ اس طرح کا بیہیویئر کوئی بھی ہو، آپ یہ بحث نہیں کہ وہ رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں، اگر وہ عام عورتیں بھی ہوتی تو ان کو اسیر کر کے لانا۔ اللہ کے رسول نے جہاد کے فلسفے میں جب لوگ جاتے تھے تو کہا تھا کہ دیکھو عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، یا ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کرنا، عورتیں، بوڑھے اور بچے چاہے وہ تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دیں، سپاہیوں سے کہہ دیتے تھے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے۔ تو یہ تو اسلام کا ایک اصول تھا، مگر اسلام کا یہ اصول خود اللہ کے رسول کی جو اہل بیت تھے ان کے بارے میں ضائع کیا گیا۔ تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ امام حسین کا کھڑا ہونا اس لیے ضروری تھا کہ وہ پھر اسلام بچتے نہیں۔ اگر آپ خود غور کیجئے کہ اتنی گراوٹ آ گئی تھی، اتنی گراوٹ آ گئی تھی کہ لوگ یزید کو رسول اللہ کا نمائندہ سمجھنے لگے، اور یزید کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ ایک تو اگر حسین نہ کھڑے ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ میں یہ کہوں کہ اگر امام علی مقام نہ کھڑے ہوتے بڑی مصیبت ہو جاتی۔ چھری پا جبر کی جب صبر کا لہو ٹھہرا، حسین سارے زمانے کی آبرو ٹھہرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔